کاشانۂ بصیرت ایک ایسا یوٹیوب چینل جس پر ہر قسم کی دینی کتب بالخصوص محروم بصارت افراد کے لیے آڈیو اور ویڈیو فارمیٹ میں دستیاب ہیں اور بالعموم تمام مسلمان برادران و خواہران کے لیے دستیاب ہیں۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ بیل آئیکن کو پریس کر کے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آئندہ آنے والی ہر کتاب آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ کاشانۂ بصیرت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاشانۂ بصیرت یوٹیوب چینل کے بابصیرت ساتھیوں، السلام علیکم۔ میں پارٹ 10 کے ساتھ حاضر ہوں اور کتاب توحید کا ہمارا مطالعہ جاری ہے اور ہم صفحہ نمبر 86 تک پہنچ چکے ہیں۔ یہاں پر کتاب کی 8ویں نشست کا آغاز ہو رہا ہے اور موضوع ہے کہ ہستی سے اشیاء حقیقی مقام پا لیتی ہیں۔ گزشتہ بات چیت میں یہ سوال ہوا کہ عالم ہستی میں ہر چیز ممکن الوجود ہے اور ممکن کا معنی ہونا یا نہ ہونا ہے، یعنی وہ اپنی ذات میں فانی اور محتاج ہے کہ تمام چیزیں اپنی ہی ذات کے اعتبار سے مادی اور معدوم ہونے والی ہیں، جبکہ بعد میں کہا گیا کہ وہ وجود اور ہستی ان اشیاء پر عارض ہو جاتی ہے۔ پوچھا گیا کہ عارض اور معروض دو مرتبے ہیں اور یہ دونوں مراتب ہستی ہی کے مراتب ہیں، حالانکہ یہ اثر رکھتے ہیں اور وہ اثر ہی ان کا عروض ہے۔ اس اشکال کا جواب یہ ہے کہ وجود اور ماہیت کے ساتھ عارض اور معروض اصطلاحی معنی نہیں ہے کہ اجسام میں موجود خارجی کے ساتھ مراتب ہستی کے دو مراتب رکھتے ہوں، بلکہ ماہیت وجود کی حد سے عبارت ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ دو چیزیں ہیں، اور جب کہا جاتا ہے کہ اس ماہیت نے وجود پیدا کر لیا ہے اور وجود کی برکت سے ہست ہو گئی ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ حقیقت رکھتی ہے اور اس وقت وجود ان کے اوپر عارض ہو گیا ہے۔ اگلا یہ بریکٹ میں ہے کہ بلکہ یہ تو تحصیل حاصل اور محال ہے، بریکٹ کلوز۔ لہٰذا یہ تصور اس اعتبار سے ہے کہ آدمی ہر ممکن الوجود کی حدود کا تصور کرتا ہے اور ہستی وہ ہے جو اس حد کو وجود دیتی ہے۔ اور اگلا پیراگراف ہے کہ حقیقت کے اعتبار سے زید ایک موجود ہے، لیکن جب اس کو تحلیل عقلی کرتے ہیں، ایک نظر ہستی دیکھتی ہے اور ایک حدود ہستی ان خصوصیات کو جو زید رکھتا ہے۔ وجود ایک ہے، لیکن عقلی تحلیل کے حوالے سے اس کی حدود اور خصوصیات مختلف ہیں۔ پس عارض اور معروض تصور کے اعتبار سے ہیں، نہ کہ حقیقت کے لحاظ سے۔ حقیقت کے لحاظ سے وجود ایک ہے۔ صفحہ نمبر ہے یہ 87 اور اگلا موضوع ہے کہ میں تمام عالم پر عاشق ہوں کہ تمام عالم اسی سے ہے۔ گزشتہ بات چیت کو اختتام بخشتے ہوئے میں یہ کہوں گا کہ انسان کو کوشش کرنا چاہیے کہ معرفت پروردگار میں تصدیق قلبی پیدا کر لے۔ کم از کم اتنا تو ضرور ہونا چاہیے کہ قلب بتصدیق روز بروز بڑھتی چلی جائے۔ مثلاً اگر وہ علم کے مرتبے کو پہنچ گیا ہے تو اس کا آثار ظاہر ہوں گے کہ پروردگار کی محبت اور خشیت میں کمال ہے۔ اگر عین الیقین پر پہنچ جائے کہ یہ مرتبہ اللہ کے بہت نزدیک ہے، انسان احسان کی غلامی کرتا ہے۔ اگر کوئی آپ پر احسان کرتا ہے، مثلاً آپ کی آنکھ خراب ہو گئی اور ڈاکٹر نے علاج کیا، تو آپ اس ڈاکٹر کے ساتھ مانوس ہو جائیں گے۔ حیرت یہ ہے کہ وہ خدا جس نے آنکھ عطا کی ہے، انسان کو اس کی یاد ہی نہیں رہتی، اور وہ خدا کہ ہماری ہستی کے تمام پہلو جس کی بدولت موجود ہیں، ہم اس سے کتنا مانوس ہیں؟ اس کے ساتھ کس قدر گہرا تعلق ہونا چاہیے؟ کیا یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جو بھی ہم چاہیں صرف اور صرف اسی کی خاطر ہو؟ اگلا پیراگراف ہے کہ انسان چاہے جس طرف بھی نظر اٹھائے وہاں ہستی اور اس کے آثار ہیں۔ جب اپنے خالق کی طرف ہی پلٹتے ہیں، اسی لیے تمام موجودات موجب محبت خدا ہیں اور اس کے حضور کی حضوری سے لذت
کا باعث ہیں۔ ایسے مشاہدات حجابات کو کم کرنے اور انسان کو اس کا تعلق اس کے رب کے ساتھ بڑھانے اور اس کے قرب حاصل کرنے میں مدد کرتے ہیں۔ خدا کو حاضر و ناظر دیکھیں، تنہائی میں اس کی ذات سے مناجات کریں اور دعاؤں میں اللہ تعالیٰ سے علم کی زیادتی طلب کریں۔ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، صفحہ نمبر ہے 88۔ اور اگلا موضوع ہے کہ اے خدا تو خود اپنی ہستی کو میرے اوپر ظاہر فرما دے۔ عین الیقین نے قلب کے ساتھ دیکھنا ہے جو علم سے بالا تر ہے۔ اگر اس مشاہدے تک پہنچ جائیں تو یہ ایسے آثار رکھتا ہے کہ بہتر ہے کہ حدیث کے متن میں اس کو پیش کیا جائے۔ کلم اللہ موسیٰ تکلیما، علم الیقین کے مرتبے پر فائز ہونے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کلیمی تک پہنچے۔ یہ اس کا ترجمہ ہے، موسیٰ کا اللہ کے کلام کو سننا دل کی دنیا سے تعلق رکھتا ہے، اور نزل بہم روح الامین علی قلبک، اے رسول اس قرآن کو روح الامین نے آپ کے دل پر نازل کیا۔ اگلا پیراگراف ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن کا نازل ہونا بھی دل سے تعلق رکھتا ہے۔ مرتبہ کلیمی پر پہنچنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا قلب اطہر کلام کرنے کے لیے مستعد ہو گیا، اور اس وقت انہوں نے احدیت سے درخواست کی، عرض کیا، خداوندہ مجھے اپنا آپ دکھا۔ موسیٰ علیہ السلام اس بات سے بالا تر ہیں کہ چشم ظاہر سے خدا کو دیکھنے کے لیے خدا سے درخواست کریں، اس لیے کہ چشم ظاہری سے خدا کو دیکھنا محال ہے، کیونکہ اس انسان کی چشم مس اجسام کو دیکھتی ہے، رنگ کو دیکھتی ہے، اور وہ بھی چند شرائط پر کہ بہت زیادہ قریب یا بہت زیادہ دور نہ ہوں۔ مزید یہ کہ کوئی چیز راستے میں حائل نہ ہو، اندھیرا نہ ہو، اور اس پہ آنکھ حیوانی اور اس پر یہ کہ آنکھ حیوانی آنکھ کی طرح دیکھتی ہے۔ دیکھنے کی مقدار میں آدمی کی آنکھ اور حیوان کی آنکھ میں کوئی فرق نہیں، لیکن خداوند تعالیٰ وہ جسم دینے والا ہے، وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خود جسم ہو جائے اور مرکب کا محتاج ہو جائے؟ جسم حادث اور ممکن ہے، اللہ مکان ساز ہے، آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، اس لیے اس کے متعلق یہ کہا نہیں جا سکتا کہ کس کیفیت میں ہے اور اشیاء کو کیسے ایجاد فرمایا۔ اگلا صفحہ ہے کہ 89۔ اور پس موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، تو اپنی ہستی کو مجھے دکھا دے۔ ایک مرتبہ پھر یاد دہانی کروانی چاہیے کہ کسی کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ دیکھنا چشم ظاہری سے ہے۔ اگلا موضوع ہے کہ جب عنائے وہمی کا پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے تو شہود پیدا ہوتا ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دیکھنے کا مطالبہ کیا تو اللہ نے جواب دیا کہ تو نہیں دیکھ سکتا۔ احتمال ہے کہ اشارہ اس طرف ہو کہ جب تک موسیٰ علیہ السلام اپنی عنائے وہمی کے حجاب سے آزاد نہیں ہوتے تو محال ہے کہ خدا کو دیکھ سکیں۔ آپ نے کہا، مجھے دکھا دے، جبکہ خود میں ہی حجاب ہے۔ اگلا پیراگراف، البتہ یہ مطالب گہرے اور لطیف ہیں اور وہ حقائق ہیں جو ہماری عقلوں سے ماورا ہیں۔ اور آگے ہے، لیکن تم اس پہاڑ کو دیکھو، اگر یہ اپنی جگہ برقرار رہا تو تم مجھے دیکھ سکو گے۔ احتمالاً یہاں جبل سے مراد جبل عنایت ہے، یعنی اپنی عنائے وہمی کا پہاڑ مراد ہے۔ اگلا پیراگراف ہے کہ اگر میں کا پہاڑ مندمل ہو جائے تو اس کے بعد شہود بھی حاصل ہو جائے گا، اور یہ اس وقت ہوتا ہے جبکہ ذائقہ حاصل ہو جائے۔ انورٹڈ کامات میں جو حجاب اعظم ہے موت کے ارادے میں ڈھل جائے۔ خر موسیٰ صاعقہ، اور موسیٰ بجلی کی کڑک سے بے ہوش ہو گئے۔ البتہ یہ مفہوم احتمالاً نقل کیا جاتا ہے، یہ کہ 100% آیت کا معنی یہی ہے۔ جس وقت کہ ہیبت الہی کی بجلیاں میں کے پہاڑ کو مٹا ڈالیں اور موت پر رضامندی خود بخود حاصل ہو جائے تو اس کے لیے آمادگی پیدا ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ آدمی عین الیقین کے مرتبے پر پہنچ جاتا ہے، اور اس سے بڑھ کر یہ کہ حق الیقین
کہ جس میں کوئی شائبہ تک نہیں رہتا۔ اگلا موضوع ہے کہ میں کون ہوں جو تیری ثنا کروں۔ اس مرتبے کا کامل ترین نمونہ حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں کہ جن کے مرتبے میں کو دخل نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دعائے سجدہ میں ملتا ہے کہ آپ فرماتے ہیں، اے اللہ، تیری ثنا کا حق ادا نہیں کیا جا سکتا جیسے کہ خود تو نے اپنی ثنا کی ہے۔ صفحہ نمبر ہے 90۔ اے اللہ، میں کون ہوں کہ تیری ثنا اور ستائش کروں؟ تو ایسا ہی ہے کہ جیسا تو نے خود فرمایا ہے، اور تیری ثنا کا حق تیرے اپنے کلام سے ادا ہوتا ہے۔ ایک جگہ حضور کے نیمہ شعبان کے سجدے میں ملتا ہے کہ سجد لک سوادی و خیالی و آمن بک فوادی، میری ہر چیز تیرے حضور سجدہ ریز ہے، میرا بدن، میرا خیال، میرا دل اور تیرے اوپر ایمان لایا ہے۔ یہ مفاتیح الجنہ کے الفاظ ہیں جو صفحہ نمبر 237 سے لیے گئے ہیں۔ اگلا پیراگراف ہے، ما عرفنا کا حق کا معرفتک، جیسی معرفت کا تو مستحق ہے ہم اس طرح تجھے نہ پہچان سکیں۔ ممکن الوجود کتنا ہی آگے بڑھتا چلا جائے، ممکن الوجود ہے، البتہ بندہ بندہ ہے اور خدا خدا ہے۔ باوجود اس تمام قرب اور اعلیٰ درجات کے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی خدا نہیں ہیں۔ جس طرح حقیقت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ظاہر ہوئی، وہ دوسروں کے لیے ظاہر نہ ہوئی۔ ما عبدنا کا حق کا عبادتک، جس طرح کی عبادت کا تو مستحق ہے ہم نے تیری وہ عبادت نہ کی۔ اگلا پیراگراف ہے، میں چاہتا تھا کہ پہلے ہم صحیح کریں اور مراتب کے اجمال کو بیان کریں، اور یہ اس لیے تھا کہ ہم قانع نہ ہوں، یہ خیال نہ کریں کہ یہی کچھ ہے اور اسی کے علاوہ کچھ نہیں۔ کوشش جاری رکھیں حتیٰ کہ ایک مقام تک پہنچ جائیں۔ دوسرے یہ کہ کہیں ہم مغرور نہ ہو جائیں، کمالات کی جس حد کو بھی چھوئیں۔ ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ ابھی خارق العادات رتبے ہمارے سامنے ہیں اور جنہیں طے کرنا ابھی باقی ہے۔ ہر عالم سے بڑھ کر ایک علیم ہے جو اس سے بلند تر مرتبہ رکھتا ہے۔ جی، یہ اب صفحہ نمبر ہے 91، اور یہاں پہ ہماری نئی نشست، اس کتاب کی نئی نشست کا آغاز ہو رہا ہے، اور آغاز ہی میں ہے کہ اول الدین معرفت ہو و کمال معرفت تصدیق لہو، اور موضوع ہے کہ امینیت ایمان کا نتیجہ ہے، نہ کہ تنہا علم و دانش کا۔ چونکہ یہ بات بہت اہم ہے، اس لیے یہ چاہیے کہ اسے دہرایا جائے تاکہ ذہن میں کوئی شبہ نہ رہ جائے، کوئی یہ گمان نہ کر لے کہ عقلی دلائل کے ذریعے حاصل کی گئی معرفت کافی ہے۔ توحید، نبوت اور قیامت کو احکام عقلی کے تحت پہچاننا نہ صرف یہ کہ کامل نہیں ہے بلکہ معرض شک میں اور وسوسہ انگیزی میں مبتلا کرنے کا موجب بھی ہے۔ ممکن ہے کہ ایمانی حقائق کی تردید اسے ہلاکت میں ڈال دے۔ وہ چیز جو امن کی موجب ہے، دل کی اتھاہ گہرائیوں سے ایمان لانا ہے۔ اگلا پیراگراف، وہ چیز جس کو عقل نے پہچان لیا اسے دل باور کر لیتے ہیں۔ اگر اسے دل باور کر لے تو اس کا ایمان اس بات پر اس قدر مرتب ہو جائے گا کہ جس قدر اس کے دل نے قبول کیا ہے، یعنی خالق کے کائنات علم اور قدرت رکھتا ہے، وہی اس کا منم حقیقی ہے، لہٰذا اس کے دل میں اللہ کی محبت جاگزیں ہو جائے گی اور وہ ہر ناروایات سے پرہیز کرے گا۔ اگلا پیراگراف، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے ہی افراد ایسے ہیں کہ جنہوں نے زندگی کے لمبے عرصے تک ان مطالب کے ساتھ سروکار رکھا، عقلی دلائل کو خوب بیان کرتے ہیں، لیکن از قلب ان حقائق سے بے خبر اور غافل ہیں۔ جو کچھ ہے وہ لفاظی تک محدود ہے۔ دل کیا چاہتا ہے؟ حقائق اور معارف کی خبر ہی نہیں رکھتا۔ صفحہ نمبر 92۔ دل کے اندر جو کچھ ہے وہ حب دنیا ہے، پس اسی کا ایمان دنیا پر ہے۔ اس کا دل کے
محور دنیا ہے اور اس کی تمام ترقی مادی لحاظ سے ہے۔ جو کچھ بھی اس کا نفس چاہتا ہے وہ وہی کرتا ہے۔ پس ہر وہ شخص جو درس پڑھ لے ضروری نہیں کہ اس کا دل علم بھی رکھتا ہو۔ عقلی اصطلاحات کو تو سمجھ گیا، لیکن اس کا دل نور ایمان سے منور نہیں ہوا اور نہ ہی یقین سے لبریز ہوا۔ اگلا پیراگراف بلکہ موضوع ہے کہ موت پر یقین ہے تو شک کیسا۔ میں یہاں ایک مثال بیان کرنا چاہتا ہوں جس سے یہ واضح ہو جائے گا کہ عقل بڑی قطعیت کے ساتھ حکم دیتی ہے، لیکن دل اس پر یقین نہیں رکھتا۔ مسئلہ دنیا کے فنا ہونے اور موت کا ہے۔ ہر عقل مند یہ جانتا ہے کہ جو بھی چیز مختلف اجزاء سے مرکب ہو کر بنی ہے وہ ایک دن تحلیل ہو جائے گی اور اس کا اجزاء منتشر ہو جائیں گے۔ علاوہ ازیں دلائل کے ذریعے یہ ثابت کیا جا سکتا ہے کہ ہر چیز کسی غرض و غایت کے تحت پیدا کی گئی ہے، اور جب اس کی غرض و غایت پوری ہو جائے گی تو اس کا مزید برقرار رہنا محال ہے۔ تجربہ بھی اس بات کا مشاہدہ ہے کہ گزشتہ صدی کا ایک شخص بھی باقی نہیں بچا۔ یہ مشاہدہ اس یقین تک پہنچاتا ہے کہ 100 سال سے زائد کے افراد نہ ہونے کے برابر ہیں، لیکن دل اس بات پر یقین ہی نہیں رکھتا۔ اگلا پیراگراف حضرت علی علیہ السلام سے ایک جملہ نقل کیا گیا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جتنا موت پر یقین لوگوں کے دلوں میں شک سے مشابہ ہے، میں نے کسی یقین کو اس طرح شک سے مشابہ نہیں دیکھا۔ باوجود اس کے کہ سب دیکھتے ہیں کہ لوگ مرتے جا رہے ہیں اور استدلال کے ذریعے درک بھی کر لیتے ہیں ہم بھی مر جائیں گے، لیکن یقین حاصل نہیں کر پاتے۔ اگلا پیراگراف اور آخری لائن اس صفحے کی کہ انسان کا دل اس بات پر ایمان نہیں لاتا کہ وہ بھی مر جائے گا، لہٰذا اس کو کبھی موت کی یاد ہی نہیں آتی۔ مال و دولت کمانے کے لیے وہ کس قدر مشقت اٹھاتا ہے، حالانکہ اس مال و دولت سے بہرہ مند ہونے کے لیے اس عمر کو کافی نہیں سمجھتا۔ وہ کیوں حقیقت پسند نہیں ہے؟ اس لیے کہ اس کی نگاہ باطن پر غفلت کا پردہ پڑا ہوا ہے۔ صفحہ نمبر 93۔ اور آگے اس کے یہ ترجمہ ہے کہ اس کی حرص دنیا اس کو اس طرح دولت جمع کرنے میں لگائے رکھتی ہے کہ جس طرح وہ ہمیشہ دنیا میں ہی رہے گا۔ یا مثلاً ایک آدمی اقتدار پرست ہے، وہ غیر اہم کام جو اس کی زحمت اور مشقت کا موجب بنتے ہیں، اس کی آزادی فکری کو چھین لیتے ہیں جو اس کو راحت اور فراغت سے حاصل تھی، اور وہ بھی اس چند روزہ مشکوک زندگی کی خاطر اس کی وہ آرزوئیں جو تخت سلطنت کے لیے تھیں اس کو موت کا تختے پر لا ڈالتی ہیں۔ انسان آخرت کو کیوں نہ دیکھے؟ اپنی عمر کی مقدار کو اس وقت آخرت کے لیے محنت اور مشقت میں خرچ کرو۔ وہ قلب جو حجابات میں لپٹ چکا ہے، مرگ و فنا کو باور نہیں کرتا سوائے اپنی میں اور خواہشات کے۔ حقیقت میں تو یہی حیوانی زندگی وہ حد ہے کہ جس میں انسان عبرت حاصل نہیں کرتا۔ اگلا پیراگراف ہے کہ اگر پردے ہٹ جائیں اور چشم دل روشن ہو جائے، حق کو دیکھ لیا جائے اور پہچان پیدا کر لی جائے تو اللہ کی رضا کی جستجو کی کوشش کی جا سکتی ہے، لیکن جب تک دل کے اوپر پردہ ہے تو امکان ہی نہیں رہ جاتا کہ انسان حق کا طالب ہو سکے۔ اگلا موضوع ہے کہ روحانی بنو تاکہ عالم ہو جاؤ، اور اس کے لیے یہ کتاب ہے منیت المریب۔ اس میں شہید ثانی سے حضرت عیسیٰ سے ایک حدیث میں نقل فرماتے ہیں کہ دانش آسمان پہ نہیں ہے کہ تمہارے اوپر نازل کر دیا جائے، اور نہ ہی زمین کی تہ میں ہے کہ تمہارے لیے پیدا کر دیا جائے، بلکہ علم خود تمہارے اندر موجود ہے۔ اور پھر اس کو بریکٹ میں دیا گیا ہے کہ اس کی مثال ایک چشمے سے دی جا سکتی ہے جو آدمی کے دل میں ہے، لیکن انسان کو یہ چاہیے کہ اس کے دہانے پر پڑے ہوئے حجابات کی رکاوٹوں کو دور کر دے۔ اگر پانی کا ایک چشمہ ہو لیکن اس کے دہانے پر مٹی، پتھر اور دوسری رکاوٹیں پڑی ہوئی ہوں تو یہ اس چشمے کو جاری کرنے کے لیے یہ تمام رکاوٹیں دور کرنا پڑیں گی۔
یہ بریکٹ کلوز۔ اور اگلا پیراگراف ہے کہ لہٰذا آپ فرماتے ہیں کہ آداب روحانی کے ساتھ مؤدب ہو جاؤ تاکہ علم کو اپنے اندر سے پالو، یعنی جب تک غیر روحانی افراد اور مادہ پرست ماحول کے پیچھے چلتے رہو گے تو اس علم سے باخبر نہیں ہو سکتے جو عالم معنی و حقیقت اور روحانیت سے تعلق رکھتا ہے۔ حجابات کو برطرف کر دو اور اہل معنی کے آداب سے مؤدب ہو جاؤ، اور تب ہو سکتا ہے کہ علم حاصل کر لو۔ اور اگلا موضوع ہے کہ بندگی میں اخلاص اور حکمت کے سرچشمے۔ ایک اور روایت میں جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر وہ شخص جو 40 روز اللہ کے لیے خالص بندگی کرے، اس قلب سے اس کی زبان پر حکمت کے سرچشمے جاری ہو جاتے ہیں۔ یہ لیے گئے ہیں الفاظ وعدت الداعی سے۔ اور اگلا پیراگراف ہے کہ ممکن ہے کہ کوئی شخص روایت اور تفسیر کے مطالب پڑھے اور اچھی طرح یاد کر لے، لیکن پھر ٹیپ ریکارڈ کی طرح پیچھے پھینک دے۔ وہ علم جو سرچشمہ قلب سے جاری نہ ہو، جوش دے کر نہ نکلے، مثلاً جیسے پہلے مثال دی گئی ہے کہ ٹیپ ریکارڈ کی طرح سطحی طور پر ذہن میں محفوظ رہے اور قلب پر نہ اترے، وہ کوئی قدر و قیمت نہیں رکھتا، بلکہ یہ تو اصطلاحات کو جاننا ہے۔ علم حقیقی وہی ہے جو سرچشمہ دل سے پھوٹے، انسان اسے سمجھے اور اس پر تحقیق ذات پیدا کر لے اور اس کے آثار سے متاثر ہو۔ صفحہ نمبر 95 اور اگلا پیراگراف۔ اگر کوئی شخص خداوند عالم کے ذریعے پہچان لیتا ہے تو وہ خدا کے رضا کے خلاف کسی قول اور فعل کا مرتکب نہیں ہوتا، اور اگر وہ ہوتا ہے تو سمجھ لیں کہ اس نے خدا کو پہچانا ہی نہیں۔ اور پھر یہ دعائے ابو حمزہ سمالی کے ذیل میں ہم پڑھتے ہیں کہ یہ اس کا ترجمہ ہے کہ اے خدا، یہ گناہ جو مجھ سے سرزد ہوا وہ تیرے عذاب کو چھوٹا سمجھتے ہوئے مجھ سے سرزد نہیں ہوا، لیکن ایک لغزش تھی جو ہو گئی۔ اگلا پیراگراف ہے۔ یہ دعا اس علامت کی بھی نشاندہی کرتی ہے کہ بندہ بہت جلدی پشیمان ہو جاتا ہے اور استغفار کرتا ہے۔ اگر کوئی خدا کو حاضر و ناظر دیکھے تو اس کے لیے خلوت اور جلوت ایک ہی جیسی ہے۔ ممکن نہیں کہ پروردگار کے حضور میں اس سے امر الہی کے خلاف ورزی سرزد ہو۔ البتہ علم کے بھی مراتب ہیں۔ جہاد بن نفس لازم ہے تاکہ میں کو مٹایا جا سکے جو کہ حجاب بزرگ ہے، اور یہ حجاب برطرف ہو جائے۔ جب تک انسان کے اندر میں اور خود پرستی موجود رہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ انسان الہی ہو جائے، بلکہ خدا نخواستہ شیطان ہو سکتا ہے، جس نے کہا تھا کہ میں آدم سے بہتر ہوں۔ اس نے اپنے اندر مستقل ہستی کو گمان کیا اور ہمیشہ کے لیے راندہ درگاہ ہو گیا۔ اگلا موضوع ہے کہ معرفت اور جہالت ایک جگہ اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ کسی صورت میں بھی خدا کے معرفت کا راستہ جہالت کے ساتھ سازگار نہیں ہے۔ وہ شخص جو ابھی تک اپنے وجود کے ممکن نامستقل ہونے کے رمز کو پا نہیں سکا، وہ معرفت الہی کے راستے کو کیسے اختیار کر سکتا ہے؟ انائے وہمی اور اپنے آپ کو مستقل سمجھنا اپنے وجود ذات کی نیستی سے غفلت کی بنا پر ہے، اور یہ جہالت کا کرشمہ ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ حقیقت میں اللہ کی توحید کو پہچان لیں تو ہمیں چاہیے کہ سب سے پہلے میں کے حجاب کو برطرف کریں۔ اس حجاب کو ختم کرنے کے لیے مجاہدات ضروری ہیں تاکہ خود پرستی کی جگہ خدا پرستی آ جائے۔ شرک حقیقی کی بدترین صورتوں میں سے سب سے بڑا شرک یہی ہے کہ انسان اپنے آپ کو تو ہستی سمجھے مگر ہستی وحدہ لا شریک کی ذات کو نہ دیکھے۔ حالانکہ ہستی بذات خود اپنے طور پر موجود نہیں ہے بلکہ اللہ کے ارادے سے مربوط ہے، لہٰذا انسان کو چاہیے کہ اس لطیف نکتے کو ضرور اہمیت دے۔ اگلا پیراگراف ہے۔ خداوندہ حقیقت اشیاء کو جیسی کہ وہ ہیں ہمیں دکھا دے، اور اس دل کے حجابات کو برطرف فرما دے اور اپنی قدرت قاہرہ کے ساتھ اسے بلا حجاب قرار دے۔ یہ مفاتیح الجناح کے الفاظ ہیں، اور اللہ کے سوا کوئی جائے پناہ نہیں ہے اور صرف وہی ذات ہے جس کی پناہ لی جا سکتی ہے۔ پس دنیا سے بھاگ کر اس کی پناہ میں آ جاؤ۔ اور پھر آخر میں ہے کہ پس تم خدا ہی کی طرف لپکو
کیونکہ میں اسی کی طرف سے تمہارے لیے ایک واضح ڈرانے والا ہوں۔ یہ ترجمہ تھا سورہ الذاریات کا آیت نمبر 50 کا، اور یہیں پر ہماری اس کتاب کی اس نویں نشست کا اختتام ہوتا ہے، اور ہماری آڈیو کا بھی انشاءاللہ اگلے آڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔